السلام علیکم، میں ہوں سیدہ جویریہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پائسیز یعنی برج حوت کے لیے مئی کے آخری ہفتے میں کیا ہونے والا ہے، کن معاملات میں بہتری کے امکانات ہیں اور کن معاملات میں آپ کو احتیاط برتنا ہوگی۔ برج حوت، یہ ہفتہ آپ کے لیے دل کے معاملات، روحانی سکون اور قسمت کے کچھ خاص اشاروں کا ہفتہ بن سکتا ہے۔ کچھ دنوں سے آپ کے دل میں جو پریشانیاں، بے چینیاں یا رکے ہوئے معاملات چل رہے تھے، اب ان میں آہستہ آہستہ بہتری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بعض حوت والوں کے لیے یہ وقت کسی خوشخبری، کسی خاص رابطے یا کسی نئے راستے کی شروعات کا سبب بھی بن سکتا ہے، لیکن اس ہفتے آپ کو اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا کیونکہ ہر بات دل پر لینا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حکم سے کچھ ایسی آسانیاں بھی نظر آ رہی ہیں جن کی آپ امید ہی کھو بیٹھے تھے۔ ناظرین، اب اس ہفتے کی پلانیٹری پوزیشن کو دیکھتے ہیں۔ اس ہفتے مشتری آپ کے لیے امید، رزق اور خوشخبری کے اشارے دے رہا ہے، جبکہ نیپچون آپ کے جذبات اور انٹیوشن کو زیادہ سٹرونگ کرتا نظر آ رہا ہے، اس لیے کچھ باتیں پہلے ہی محسوس آپ کر سکیں گے۔ چاند آپ کے جذباتی معاملات پر اثر ڈالے گا، اس لیے کبھی دل خوش ہوگا اور کبھی دل بے چین ہو جائے گا۔ زہرہ محبت اور تعلقات میں نرمی لائے گا، جبکہ زحل آپ کو صبر اور حقیقت پسند بننے کا سبق دے گا۔ اس ہفتے آپ کو جذبات کے ساتھ ساتھ عقل سے بھی کام کرنا ہوگا۔ برج حوت، آپ فطرتاً نرم دل، مخلص اور حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ آپ دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہی عادت آپ کو اندر سے تھکا دیتی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ ہر کسی کے لیے خود کو قربان کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کافی دنوں سے کوئی کام رکا ہوا ہے، کسی جواب کا انتظار ہے یا دل کسی خاص معاملے میں پریشان ہے تو اس ہفتے کچھ پازیٹیو اشارے مل سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے سفر، نئی ملاقات یا اچانک خوشخبری بھی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، مالی لحاظ سے یہ ہفتہ درمیانی نوعیت کا دکھائی دیتا ہے لیکن مضبوط ہے۔ کچھ حوت والوں کے لیے رکا ہوا پیسہ ملنے کی آسانیاں نظر آ رہی ہیں۔ رکا ہوا پیسہ آپ کو واپس مل سکتا ہے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کسی نئے موقع کی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن کسی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں۔ جاب کرنے والوں کو اپنے کام پر توجہ دینی ہوگی کیونکہ محنت کا نتیجہ مل سکتا ہے۔ فضول خرچی سے بچیے کیونکہ اچانک خرچ سامنے آ سکتا ہے۔ ناظرین، محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ کافی خاص رہ سکتا ہے۔ اگر کسی سے ناراضگی چل رہی ہے تو صلح کے امکانات بھی بن سکتے ہیں۔ کچھ حوت والوں کے لیے کسی خاص شخص کی طرف سے رابطہ، پیغام یا نرم رویہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ شادی شدہ افراد کو اپنے شریک حیات کے ساتھ وقت گزارنے اور دل کی بات نرمی سے کرنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ غلط فہمیاں فاصلے پیدا کر سکتی ہیں۔ اکیلے لوگوں کے لیے کسی نئی دلچسپی یا خاص شخصیت کی آمد کا امکان بھی دکھ رہا ہے۔ ناظرین، گھر کے معاملات میں کچھ ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں۔ کسی بزرگ یا گھر کے فرد کے معاملات میں آپ کو توجہ دینی پڑ سکتی ہے۔ بعض لوگوں کو گھر کے ماحول میں چھوٹی موٹی پریشانیاں بھی محسوس ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کا نرم رویہ اور آپ کی سمجھداری معاملات کو بہتر بھی کر سکتی ہے۔ گھر میں کسی خوشی یا اچھی خبر کا امکان بھی دکھ رہا ہے۔ ناظرین، ہیلتھ کے معاملے میں ذہنی دباؤ، نیند کی کمی، تھکن، کمزوری یا بے چینی محسوس ہو سکتی ہے۔ کچھ پائسیز کو پانی کی کمی، معدے یا جسمانی کمزوری کی شکایت بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ آپ بہت زیادہ جذباتی دباؤ لیتے ہیں اور یہی چیز آپ کی ہیلتھ پر اثر ڈال سکتی ہے۔ اپنی خوراک اور اپنے آرام کا خاص خیال رکھیے۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے پائسیز کے لیے وارننگ زون کیا ہے۔ پائسیز، ہر بات دل پر نہ لیں، ہر شخص پر فوراً بھروسہ نہ کریں اور اپنے راز ہر کسی سے شیئر نہ کریں کیونکہ حسد والے آپ کے آس پاس ہی ہوتے ہیں۔ خاص طور پر مالی معاملات اور رشتوں میں جلد بازی نہ کریں۔ اس ہفتے کا صدقہ دیکھتے ہیں آپ کے لیے کیا ہے۔ کسی ضرورت مند کو پانی، کھانا صدقہ کریں، انشاءاللہ رکاوٹوں اور پریشانیوں میں آسانیاں ہوں گی۔ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 111 مرتبہ یا رحمانوں کا ورد کریں۔ انشاءاللہ دل کو سکون اور معاملات میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ آخر میں اس ہفتے کا اوور ویو دیکھیں گے۔ ناظرین، پائسیز کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہے کہ ہر پریشانی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اللہ بہتر وقت پر آسانیاں ضرور دیتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط رکھیے، دعا کو تھامے رکھیے اور جلد بازی نہ کریے کیونکہ قسمت کے کچھ دروازے آہستہ آہستہ آپ پر کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام،
اگر آپ بھی اپنی زندگی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، اپنی قسمت، محبت، شادی، رشتوں، کاروبار یا مستقبل کے حوالے سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ذاتی مشورہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ذائچہ، اسم اعظم، استخارہ، روحانی رہنمائی اور ایسٹرولوجی کی بنیاد پر مکمل معلومات انتہائی کم ہدیے میں فراہم کی جائیں گی۔ اگر آپ اپنے سوالات کو تفصیلی انداز میں جاننا چاہتے ہیں، جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، کبھی کبھی زندگی میں کچھ راز وقت سے پہلے جان لینا انسان کو بڑی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں، سکون اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔